چند ایسی دوائیوں کے نام بتاؤں گا ہومیوپیتھی کی کہ جس سے آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی اور جلدی ختم ہو جائے گی۔ یہ دوائیاں کبھی خراب نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ ایک دفعہ ان دوائیوں کو لے لیں گے تو یہ آپ کے پاس مہینوں نہیں بلکہ سالوں چل سکتی ہیں، اور اگلے سال بھی چلیں گی، اس سے اگلے سال بھی چلیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر محمد تسلیم، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل ونٹر سیزن چل رہا ہے، اور اس میں جو بزرگ لوگ ہیں، بیمار ہیں، ان کی بیماریاں شدت اختیار کر لیتی ہیں، بلکہ اس میں جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری یہ عادت ہے کہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراً سے بیشتر صحیح ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اپنی پریکٹس چمکانے کے لیے اور واہ واہ کے لیے ہمیں فوراً ہی اینٹی بائیوٹک پہ لگا دیتے ہیں، اور ان کا ایک پیٹرن ہے کہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، اینٹی الرجی دیتے ہیں، اور بخار اتارنے کی، درد اتارنے کی دوائی دیتے ہیں۔ اس سے بے شک 12 سے 14 گھنٹے کے اندر اثر تو ہونا شروع ہو جاتا ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے، نزلہ بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے، مگر 5 دن کے اینٹی بائیوٹک کورس میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کھانسی رہ جاتی ہے، نزلہ چلا جاتا ہے، نزلہ بند ہو جاتا ہے، سر کے اندر درد ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، دانتوں میں درد ہوتا ہے، اور کھانسی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں کھانسی کے لیے، ہم مختلف سیرپ لیتے ہیں، لیکن سیرپوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم گھریلو چٹکلوں پہ آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کالی مرچ کھا لو، کوئی کہتا ہے اس کا پانی پی لو، اس کا میتھی دانے کا پانی پی لو، کوئی کہتا ہے کہ ادرک اور شہد ملا کے پی لو۔ بے شک ان سے فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر سمٹم کے مطابق لیں تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا، نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو چند ایسی دوائیوں کے نام بتاؤں گا ہومیوپیتھی کی کہ جس سے آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی اور جلدی ختم ہو جائے گی۔ اینٹی بائیوٹک کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بلکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اینٹی بائیوٹک کے کیا کیا نام ہیں، اور اینٹی الرجی کون کون سی دیتے ہیں۔ آج کل تمام ڈاکٹر ایک ہی طرح کے اینٹی بائیوٹک، ایک ہی طرح کے اینٹی الرجی دیتے ہیں، ایک ہی طرح کے درد اتارنے والے سیرپ دیتے ہیں، مگر میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان کے اگر میں نام لوں گا تو دوا ساز کمپنیوں کو ناگوار گزرتی ہے یہ بات، اور ہم مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس سے کہیں کہ بھئی آپ مجھے جو ہے نا سمپل دوائی دے دیں، اور بخار نزلہ جو ہے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن میں خود بخود ہی صحیح ہونا شروع ہو جائے گا نارمل دوائیوں سے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے کر ہی لیا ہے یہ اینٹی بائیوٹک کا کورس، تو جب آپ کو کھانسی شروع ہو جائے تو پھر آپ جو ہے یہ ہومیوپیتھی کی دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ چند ایک دوائیاں ہیں، تقریباً 7-8 دوائیاں بتاؤں گا، اسی دوائیوں میں آپ کا سارا کام ہو جائے گا، نہ صرف آپ کا کام ہو جائے گا بلکہ گھر کے باقی افراد بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کف جو ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بلغمی ہوتی ہے جس کو ویٹ کف کہتے ہیں، اور ایک خشک ہوتی ہے جس کو ڈرائی کف کہتے ہیں۔ تو ڈرائی کف بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آج میں اسی ٹاپک پر آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے کون سی دوائی لینی ہے۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر دوائی آتی ہے برائیونیا۔ اگر آپ کو کھانسی ہے اور تھوڑی سی حرکت کرنے کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کھانستے ہیں یا تھوڑا سا زور سے سانس لے لیتے ہیں، یا تھوڑی سی اپنا موشن چینج کرتے ہیں، یا ہنسی آ جاتی ہے، تو اس کے بعد جو کھانسی شروع ہوتی ہے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور اتنی زیادہ کھانسی ہوتی ہے کہ سینہ اور پیٹ دکھنے لگتا ہے، بعض اوقات پسلیوں میں درد بھی ہو جاتا ہے۔ بلغم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلغم نہیں نکلتا، لگتا ہے کہ جسم کے اندر خشکی ہی خشکی ہے، منہ میں خشکی ہوتی ہے، پیٹ میں خشکی ہوتی ہے، اور خشکی کی وجہ سے قبض بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ برائیونیا 30 کی 3 خوراکیں لیں گے، 2 قطرے ڈائریکٹ زبان کے اوپر ٹپکائیں گے، اور دن میں 3 مرتبہ اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کی کھانسی چلی جائے گی۔ دوسری دوائی ہے ایپیکاک۔ ایپیکاک کی علامت یہ ہے کہ سینے کے اوپر کھڑاہٹ کا احساس ہوگا، جیسے بلغم ہے لیکن بلغم نکل نہیں پا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ ایپیکاک 30 کی 3 خوراکیں لیں گے، صبح دوپہر شام، اس سے آپ کو کافی فرق پڑے گا۔ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے، اور زیادہ ہوتی ہے بچوں کو، تو سینے پہ کف بھی جمع ہوا ہے، ان کے کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھی ہے، اور وہ اپنا بلغم نکال بھی نہیں سکتے، تو اس کے لیے ان کو جو ہے ایپیکاک 6 کی ہم خوراک دیتے ہیں،
اور وہ بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی دینی ہے دن میں. ایک قطرہ، اگر چھوٹے بچے ہیں تو ایک قطرہ ایک چمچے کے اندر، ایک چمچہ پانی کے اندر ملا کے ان کو دیں تو انشاءاللہ اس کو کھانسی ان کی چلی جائے گی. تیسری دوائی ہے سینگونیریا. اگر آپ کو کھانسی ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے، گلے میں گدگدی کا احساس ہوتا ہے اور خشک کھانسی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ سینگونیریا 200 لیجئے صبح اور شام. ڈائریکٹ زبان کے اوپر 2 قطرے آپ اس کے ڈالیے صبح، اور اسی طریقے سے شام میں 2 قطرے اس کے ڈالیے تو آپ کو اس سے کھانسی سے نجات مل جائے گی. تیسرے نمبر کے اوپر دوائی آتی ہے ریومیکس. اگر سردی ہے اور جیسے آپ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتے ہیں یا ٹھنڈی ہوا میں جاتے ہیں اور ٹھنڈ لگتے کے ساتھ ہی آپ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ لیں گے ریومیکس 30. ریومیکس 30 کی آپ 3 خوراکیں لیں گے، 2 قطرے ڈائریکٹ زبان کے اوپر ڈالیں گے تو اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو کافی افاقہ ہوگا. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نزلہ چلا گیا، اب نزلہ جانے کے بعد سر میں بھاری پن بھی ہے، کان بھی بند سے محسوس ہو رہے ہیں اور ناک بھی بند ہے. لیٹتے ہیں تو ناک بند ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو اس صورت میں ہم سمبوکس لیں گے، سمبوکس 30، اور اس کے 2 قطرے صبح دوپہر شام لیں گے، ڈائریکٹ زبان کے اوپر ڈالیں گے تو اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کی ناک بھی کھل جائے گی. اگر عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ناک بہت زیادہ بند ہوتی ہے سردی میں، ان کو بھی چاہیے کہ سمبوکس 6 کے 1 قطرہ 1 چمچے پانی کے اندر آپ ان بچوں کو پلائیں تو اس سے ان بچوں کو کافی آرام آئے گا، ان کے ناک کھل جائے گی اور آرام سے وہ سو جائیں گے. اگلی دوائی ہے ڈروسرا. ڈروسرا ایسی دوائی ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہے اور بڑی شدت کی کھانسی ہے، ہوں کر کے آپ کو کھانسی ہوئی، 5-10 منٹ آپ کو آرام آیا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو گئی، اس کو عموماً ہم کالی کھانسی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اس کو جو کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی اس کو تو کتا کھانسی ہوئی بھی ہے. یہ کھانسی ہوتے ہوتے کرونک کھانسی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور برونکائٹس کی طرف یہ جا رہا ہوتا ہے کیس یہ. تو اس صورت کے اندر ڈروسرا ایک بہترین دوائی ہے. ڈروسرا کی 200 کی 1 خوراک صبح 1 خوراک شام میں لیں گے، یعنی 200 کی ڈروسرا کے 2 قطرے ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکائیں گے صبح اور ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکائیں گے شام میں. انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو کافی فرق پڑ جائے گا اور 4-5 دن میں اللہ نے چاہا تو بالکل آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. اگلی دوائی ہے کالی بائی کرومیکم. اگر آپ کو بلغم ہے اور سفید رنگ کا کف نکلتا ہے اور لیسدار کف ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ نکلے گا نہیں، حلق میں ہی چپکا ہوا ہے، زبان میں ہی چپکا ہوا ہے، تو اس کی ہم لیں گے کالی بائی کروم کی 30 کی پوٹینسی لیں گے اور اس کی 4 خوراکیں لیں گے صبح دوپہر شام اور رات. انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فرق پڑ جائے گا. اگلی دوائی ہے ہیپرسل. نزلہ جم گیا، سر میں بھی نزلہ جام ہے اور اس کے بعد نزلے کے اثر کی وجہ سے دانتوں کے اندر بھی درد ہو رہا ہے آپ کے، بلغم کا رنگ پیلے رنگ کا ہے، کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا، کبھی کھانسی کے ساتھ نکلتا ہے کبھی ناک کے بلغم کے ساتھ نکلتا ہے، تو اس صورت میں ہم لیں گے ہیپرسل 30. ہیپرسل 30 کی 3 خوراکیں لیں گے. اس سے آپ کا بلغم جو ہے صاف ہو جائے گا اور آپ کے دانت کے درد کو بھی کافی آرام آ جائے گا. یہ میں نے آپ کو دوائیاں بتائی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کیجیے، ہو سکے تو نیم گرم پانی لیجیے. ابھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نزلے کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، نزلہ ہونے والا ہے اور گلے میں خراش بھی ہے، تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ آپ بیلاڈونا 30 اور ہیپرسل 30 ان دونوں کے 2 قطرے آپ ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکا لیں یا 1/4 کپ پانی کے اندر ڈال کر پئیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا نزلہ بھی رک جائے گا اور کف بننے کا عمل بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو چند دوائیاں بتائی ہیں، تو آپ ان دوائیوں کو ٹرائی کیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو استعمال کیجئے، اپنی فیملی کو بھی استعمال کرائیے. یہ دوائیاں کبھی خراب نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ ایک دفعہ ان دوائیوں کو لے لیں گے تو یہ آپ کے پاس مہینوں نہیں بلکہ سالوں چل سکتی ہیں اور اگلے سال بھی چلیں گی، اس سے اگلے سال بھی چلیں گی. تو آپ ان کو سیل دوائیاں لیجئے گا ویلمار شوابی کی یا ڈاکٹر ریک کی. استعمال کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر کے اس کو شیشی کو رکھ دیجئے اور جب کبھی ضرورت ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جتنی دوائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ صرف نزلے، کھانسی اور اس کے بعد جو بخار ہے اس کے لیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دوائیاں صرف انہی کاموں کے لیے استعمال آئیں گی. ان دوائیوں کے بے شمار اور بھی استعمالات ہیں جو میری اگلی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دوائیوں سے اور کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں.
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اور کارآمد لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں فالج کے اوپر بناؤں گا، یعنی پیرالائز کے اوپر بناؤں گا۔ اس سے احتیاط کیا ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ ہو جائے پیرالائز تو اس کی میڈیسن کیا ہے، اور اس کی احتیاط اور اس کے علاج کیا ہے، اس کے بارے میں میڈیسن بھی بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے بارے میں اچھی معلومات میں آپ کو دوں گا۔ چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔